اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات اکرام، ہفتہ واری محفل میں ہم سب حاضر خانخواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ معروضہ ہے کہ مولا کریم ہمارے آخری دم تک، ہماری آخری سانس تک ہم کو ذکر رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر اہل بیت اطہار کی توفیق عطا فرما، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جہاں کہیں پر بھی ہوتا ہے فرشتے آ کر اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس محفل پر رحمت کا نزول فرماتا ہے، اور جب محفل ختم ہو جاتی ہے تو پھر فرشتے بارگاہ رب العزت میں جا کر ساری محفل کی رودات پیش کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، جاؤ روئے زمین پر تلاش کرو کہ کہاں پر میرے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور جب فرشتے حکم خداوندی پر نکلتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اور پروردگار عالم اس محفل پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ جب محفل ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا اللہ، ہم آپ کے حکم پر روئے زمین پر تلاش کیے اور ایک مقام ملا جہاں پر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا، اور کچھ لوگ وہاں ایسے بھی تھے جو محفل میں شرکت کی نیت سے نہیں آئے، گزر ہو رہا تھا اور اس محفل میں ٹھہر گئے، لیکن پروردگار عالم فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ یاد رکھو، میں تمہارے سامنے اس بات کا وعدہ کر رہا ہوں کہ جو کوئی بھی میرے حبیب کی یاد منا رہے تھے، میرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے، میرے حبیب کی محفل سجائے، ان تمام کو روز محشر بلا کسی حساب کتاب کے میں بخش دوں گا۔ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل سجاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخش
دے گا, ان کی مغفرت فرما دے گا. اور پھر فرشتے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بے ارادہ تھے, با ارادہ نہیں تھے. تو پروردگار عالم فرمائے گا کہ وہ بے ارادہ تھے یا با ارادہ تھے, میرے حبیب کی محفل میں انہوں نے شرکت کی, اسی لیے اس محفل کے صدقے طفیل, اس محفل کے تصدق میں ان کو بھی بخش دیا جائے گا. تو حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ کی محفل جو سجاتے ہیں یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے, یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو بخشنا چاہتا ہے, جس کی مغفرت کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ انہی کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ ذکر رسول کی محفل کا انعقاد کرے اور درود کی محفل کا انعقاد کرے. محفل نعت جو لوگ کرتے ہیں یہ کسی ایک عام انسان کی بات نہیں ہے. ذکر رسول کی جو محفل کرتے ہیں یہ ایک عام انسان کی بات نہیں ہے. میلاد کی محفل جو کرتے ہیں یہ ایک عام انسان کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے, اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ جس کی بخشش کرنا چاہتا ہے انہی کو یہ چیز عطا فرماتا ہے. جیسا کہ میلاد شریف کے مسئلے پر بہت سارے لوگوں کے اختلاف ہے کہ میلاد کی محفل نہیں کرنا چاہیے, جشن میلاد نہیں منانا چاہیے. دیکھیے ہر انسان کی اپنے اختیار کی بات ہے, ہر انسان کے اختیار کی بات ہے. وہ جو چاہے عقیدہ اپنا سکتا ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو ہدایت دی, جو ہم کو حکم فرمایا, ہم کو چاہیے کہ ہم اس پر چلے. اور اللہ اس کے رسول نے جو راہ نجات ہمیں بتلائی ہم کو اس پر چلنا ہے. اب یوں بہت سارے لوگوں کو اپنے عقیدے پر ناز ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اپنی خود کی عبادات پہ ناز ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ جو شخص حج کرتا ہے اور جب اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے, قبول ہو جاتا ہے, تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو. یعنی اس کے سارے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے, معاف کر دیا جاتا ہے. حج کرنا اور پھر حج مقبول ہونا, قبول ہونا, اللہ کی بارگاہ میں منظور ہونا, تب جا کر اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے نومولود ابھی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہو. برعکس اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جو حاضری دیتا ہے, میرے آقا کا ارشاد مبارک ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے قبر پر حاضری دے گا, جو میری قبر کی زیارت کرے گا, اس پر میری شفاعت لازم ہے. یہاں پر کسی قسم کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی, بلکہ یہ فرمایا گیا جو کوئی میرے قبر کی زیارت کرے گا اس پر میری شفاعت لازم ہوگی. اور روز محشر کیا ہوگا؟ جس پر رسول مکرم کی شفاعت ہوگی وہی جنت کا حقدار ہوگا اور اسی کو بخشش ملے گی, اسی کی مغفرت ہوگی. تو یہ رحمت للعالمین کا دربار ہے. یہاں پر صرف اور صرف شرط ایک ہی ہے, اپنے یقین کے ساتھ, محبت کے ساتھ ان کی الفت میں حاضری دینا تمہارے لیے کافی ہے. روز محشر تم پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. حج کے متعلق
جیسے کہ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ حج قبول ہونا، اس کے بعد تم کو ایسے کر دیا جائے گا جیسے ماں کی پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو پھر اس سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہے، خامیاں بھی ہوتی ہے۔ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ فریضہ حج ادا کرنے کے بعد اگر تمہارا حج مقبول اور قبول ہو بھی جاتا ہے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، یا تمہارا حج مقبول ہو جائے تو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ یہاں پر کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں دی گئی، لیکن جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دے لے سچے دل کے ساتھ، تو یہ بات طے ہو گئی کہ روز محشر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر شفاعت لازمی ہوگی۔ یہ رحمت للعالمین ہے، یہ رحمت للعالمین کا دربار ہے۔ اب اور ایک بات، یہ آپ نے دیکھ لیا کہ رحمت للعالمین کا دربار جو ہے، وہاں پر حاضری دینے سے ہر ایک پر شفاعت لازم ہو جاتی ہے۔ بعض محوف العقل بد عقیدہ ایسے بھی ہے جو فریضہ حج ادا کرتے ہیں لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے۔ ایسے بھی بد عقیدے ہیں جو نالائق قسم کے لوگ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی قسمت میں شفاعت نہیں ہے، ان کو شفاعت نہیں ہونے والی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حبیب کے دربار میں حاضری نہیں ہونے دے رہا، کیونکہ حضور فرما رہے ہیں نا کہ جو میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت لازم ہے، تو اب جائے گا ہی نہیں تو شفاعت ہوگی کہاں سے؟ تو یہ بات واضح ہے کہ جو لوگ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے، یہ بات طے ہو گئی کہ ان پر شفاعت ہونے والی نہیں ہے۔ لاکھ سجدے کر لو، لاکھ روزے رکھ لو، جتنی زکوٰۃ دینا ہے دے لو، سب عمل منہ پہ مار دیے جائیں گے اگر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی محبت عین ایمان ہے۔ آقا دو جہاں کی محبت کے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنی جان، مال، عزت، آبرو، آل و اولاد سب سے زیادہ رسول مکرم کو چاہنے والے کا نام مسلمان ہے۔ اب ذرا سوچو، دعویٰ ہے کہ میں رسول مکرم کو چاہتا ہوں، اور پھر ان کے دربار میں اگر کوئی حاضری نہیں دیتا ہے تو کیا وہ چاہنے والا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جو چاہنے والا ہوگا، جو عاشق ہوگا، وہ تو دوڑتے دوڑتے جائے گا، سر کے بل جائے گا کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی میں زیارت کر لوں۔ تو بہرحال کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہر دور میں فتنے چلے ہیں، ہر دور میں ناصبی، خارجی، وہابی یہ لوگ رہے ہیں، چہرے بدلتے رہے، عقیدہ وہی رہا، انداز بدلتے رہے، عقیدہ وہی رہا۔ تو ایسے لوگوں سے ہم کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اب آج جیسے ہی مغرب ہوگی، شب میلاد یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 تاریخ آج جیسے کہ ہے، جیسے مغرب ہوگی تو ماہ میلاد کے مہینے کا آغاز ہو جائے گا، اور 12 ربیع الاول 30 اکتوبر کو ہم سارے غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جشن میلاد منائیں گے۔ اب یہاں پر بھی بہت ساری باتیں ہوگی کہ بھائی میلاد نہیں منانا، میلاد منانا جو ہے بدعت ہے، شرک ہے،
کئی قسم کی باتیں ہوگی۔ تو پہلی بات تو جو ہے، یہ بات کو میں واضح کرنا چاہوں گا، جو لوگ حاضر دربار ہے وہ بھی سنیں، اور جو لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں وہ بھی سنیں۔ میلاد منانا اگر کوئی تمہیں شرک کہتا ہے تو اس کا جواب بڑے ہی آسانی کے ساتھ دینا کہ میلاد منانا سب سے بڑی توحید ہے۔ کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید کے معنی کیا ہے؟ اللہ کو ایک جاننا، اللہ کی پرستش کرنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ توحید ہے۔ تو میری نظر میں میلاد منانا سب سے بڑی توحید ہے۔ کیسے؟ کیا ہم اللہ کا میلاد مناتے ہیں؟ مناتے ہیں؟ نہیں مناتے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ پیدا ہوئے بولتے ہیں؟ نہیں بولتے ہیں۔ وہ تو مالک حقیقی ہے، اس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اس نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اس نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس نے زمین کو پیدا کیا، اس نے آسمان کو پیدا کیا، اس نے دریاؤں کو روانی دی، اس نے پہاڑوں کو بلندی دی، اس نے جھاڑوں درختوں کو وجود بخشا۔ ساروں کو وجود بخشنے والا مالک حقیقی ہے، اس کی کوئی پیدائش نہیں ہے۔ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو رسول مکرم کی میلاد منانا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول مکرم خیر البشر ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول مکرم خیر البشر ہے، پیدا ہوئے، اسی لیے ہم ان کا میلاد منا رہے ہیں۔ ہمارے عقیدے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ساری مخلوق میں افضل ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے افضل ترین ذات اگر اس کائنات میں ہے تو وہ رسول مکرم کی ہے۔ باوجود اس کے ہم خدا یا خدا کا بیٹا نہیں سمجھتے جو دوسرے بھٹک گئے۔ میلاد اس لیے منا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ رسول مکرم پیدا ہوئے، آج کے دن پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پر ایسا احسان عظیم فرمایا کہ اس دنیا کو رحمت للعالمین کو جو ہے پیدا فرما کر اس دنیا سے تاریکی کو ختم فرمایا، وہ بت پرستی کو ختم فرمایا اور کفر اور شرک کی لعنت کو ختم فرمایا۔ اسی لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جشن میلاد مناتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جب کبھی انعام ہوتا ہے، کوئی تحفہ ملتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ شکر مناتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ گرما کا موسم اگر ہو، کافی تلخی ہو، پیاس سے بلک رہے ہیں، اور اس دوران اگر آپ کو ٹھنڈا پانی مل جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پانی پی کر اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے بولتے ہیں نا؟ تو کیوں بولے؟ آپ کو تسکین ملی، آپ کا جو حلق خشک تھا، آپ کی جو زبان کانٹا بن گئی تھی، آپ کو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ملا جس سے آپ کی طبیعت بحال ہوئی، آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ تیرا شکر ہے۔ بھوکا پیٹ جب آپ ہو جاتے ہیں، آپ کا پیٹ بالکل خالی ہو جاتا ہے اور طبیعت بگڑنے لگتی ہے، عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، اور اس وقت آپ کو زبردست کھانا مل جاتا ہے لوازمات کے ساتھ، آپ کھانا کھا لیتے ہیں، تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ شکر ہے تو نے مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، میری بھوک کو مٹایا، بولتے ہیں نا؟ تو ویسے ہی یہ تو چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں، وہ نعمت اور یہ نعمت کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ ایسی نعمت
اللہ تعالیٰ نے کائنات کو عطا فرمائی جس کا بدل صبح قیامت تک ناممکن ہے۔ جب رحمت للعالمین کی آمد ہوئی تو کفر کی، شرک کی ساری چیزیں ختم ہو گئی، بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا، شرک کا خاتمہ ہو گیا، تاریکی ختم ہو گئی، ساری دنیا اجالے میں بدل گئی۔ تو ایسا بڑا احسان اللہ کا جب ہوا تو یقینی بات ہے ہم شکر بجا لائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ مولا آپ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، آپ نے ہمیں بخشش کا سامان عطا فرمایا، آپ نے ہمیں راہ نجات عطا فرمائی۔ اسی لیے آج ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا جشن منا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو جشن میلاد جو ہے یہ کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ہم خیر البشر کس کی ولادت منا رہے ہیں؟ خیر البشر کی ولادت منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اس کرۂ کائنات میں جو سب سے مقبول ہے وہ ذات پاک کا ہم میلاد منا رہے ہیں، تو اس میں شرک والی کوئی بات نہیں ہے۔ اب دوسرا جملہ ان کا جو پیٹرن جملہ ہے بدعت، ایک شرک ہو گیا، دوسرا بدعت ہو گیا۔ یہ جتنے بھی ایمان پر ڈاکے ڈالنے والے ہیں دو جملے بڑے رٹے ہوئے رہتے، ان کے جتنے ابا لوگ ہیں پورے پہلے یہی سکھائے ان کو، شرک بدعت۔ شرک کی تعریف کیا ہے ابھی آپ نے سنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شامل کرنا، اللہ سے ہٹ کر کسی کی عبادت کرنا، اللہ سے ہٹ کر، خدا سے ہٹ کر کسی کو سجدہ کرنا، یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ کوئی مسلمان بھی شرک نہیں کرتا الحمدللہ۔ جو صاحب ایمان ہے درگاہوں پر جاتے ہیں، بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں کھلے دل کے ساتھ، جب ہم جا کر تعظیماً جھکتے ہیں تو کوئی بھی بندے کے ذہن میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں مزار کو سجدہ کر رہا ہوں، رہتا ہے؟ نہیں رہتا ہے۔ ہم صرف جا کر چومتے ہیں اور چومیں گے انشاءاللہ، صبح قیامت تک چومیں گے، آنے والی نسلیں در نسلیں چومتے رہے گی۔ اب اس پر بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اس پر میں تھوڑی آپ کو تشریح کر دوں کہ ہم مزار کو کیوں چومتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تو میری زبان سے عبادت کر، میں تیری زبان بن جاؤں گا، جبکہ اللہ تعالیٰ ساری جسمانیت سے پاک ہے، وہ ایک نور ہے، نہ اس کو ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کچھ ہے، ساری جسمانیت سے اللہ رب العزت پاک ہے۔ باوجود اس کے کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تو زبان سے عبادت کر، میں تیری زبان بن جاؤں گا، تو ہاتھ سے عبادت کر، میں تیرا ہاتھ بن جاؤں گا، تو آنکھ سے عبادت کر، میں تیری آنکھ بن جاؤں گا، تو پیر سے عبادت کر، میں پیر بن جاؤں گا۔ یعنی اس کی راہ میں جو چیز استعمال ہوگی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ میں بن جاؤں گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمائی کے دور میں حضور نے جب کنکری پھینکی دشمنوں کی جانب تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ کیا فرمایا؟ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اے حبیب، یہ کنکر آپ نہیں مار رہی بلکہ ہم مار رہے ہیں۔ عمل رسول مکرم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے حبیب، یہ آپ نہیں مار رہی بلکہ ہم مار رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول مکرم کا ہاتھ تو بظاہر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں۔ تو ویسے ہی جب اولیاء اللہ، اللہ کے محبوبین زندگی بھر شب و روز
آنکھ سے عبادت، زبان سے عبادت، ہاتھ سے عبادت، پیر سے عبادت، عبادت، ذکر 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 جب کرتے ہیں تو ان کا ہر عمل من اللہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ من اللہ ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی کام کرتے ہیں تو بظاہر تو وہ کرتے ہیں لیکن شان اس کی ہوتی ہے۔ کرامتوں کا اکثر آپ نے ذکر سنا کہ فلاں اللہ کے ولی نے ایسے کر دیا۔ غریب نواز سرکار نے ایک کاسہ مبارک میں سارے انا ساگر کو بھر لیا۔ پیرانے پیر سرکار کی شان میں ایسے ایسے واقعات کہ آپ جا کر پرانی خبر پر بولے اللہ کا بندہ عبد القادر حکم دیتا ہے اٹھ کر بیٹھ جا، مردہ خبر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تو یہ سب اس کا کرم، رسول مکرم کی نسبت، رسول مکرم کی محبت کے تماشے ہے جو عقل کے اندھوں کو سمجھنے نہیں آتے۔ رسول مکرم کی معجزات کو دیکھ کر نہیں سمجھے تو آج کے یہ جتنے ہیں سن کر کیا سمجھیں گے؟ جب رسول کو دیکھ کر نہیں مانے تو اللہ کے محبوبین کو دیکھ کر کیا مانیں گے؟ ان کے آنکھوں پر پردے، ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے، ان کی عقل کو چھین لیا گیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ ہم جسے چاہے ہدایت دیتے ہیں، جسے چاہے ہدایت چھین لیتے ہیں۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو ہدایت عطا فرمائی، اور یہ عقل کے اندھے، عقیدے کے اندھوں کو ہدایت چھین لی گئی۔ اس لیے کچھ بھی سمجھنے آ جائے نہیں مانیں گے، مانتے ہی نہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب معجزات دیکھے تو کیا بولے؟ جادو کر رہی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے نعوذ باللہ جادوگر ہے بولے۔ آج کے دور میں کیا ہے؟ وہ ابو لہب ابو جہل تھے، آج کے دور کے ابو لہب ابو جہل کے چمچے ہیں۔ آج بھی کوئی اللہ کے ولی کی کرامت دیکھے تو بولتے ارے نہیں جادو ہے، وہ نظر بند ہے وہ۔ تو ان کے ابا جو لینگویج رسول کی زبان رسول کے زمانے میں بولے، آج رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبین کے متعلق ابو جہل، کیا بولنا چاہیے، جتنے بھی تھے وہ ان کے چمچے آج ان کی جو ہے زبان بول رہے ہیں۔ تو وہ دور میں معجزات کو قبول نہیں کرے، یہ دور میں کرامات کو قبول نہیں کر رہے۔ تو یہ اللہ کی جانب سے ہدایت کی بات ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے ہدایت چھین لیتا ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ کوئی مسلمان بھی شرک نہیں کرتا۔ اگر اللہ کے محبوبین کی بارگاہ میں جا کر حاضری دیتا ہے تو کسی کا نظریہ جھکتے وقت یہ نہیں رہتا کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، بلکہ اسی لیے جھکتا ہے کہ یہاں پر صرف اور صرف اللہ کی تجلیات ہے، یہاں پر اللہ کی تجلیات ہے۔ یہ اللہ کے محبوب بندے جو اپنی زندگی بھر اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، کبھی ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرا جو یاد الہی سے غافل رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ کا ذکر کرتے رہے، صبح و شام اللہ کی یاد کرتے رہے، اس کے حکم کے بغیر ایک کھانے کا دانہ، ایک چاول کا دانہ اپنی زبان پر نہ رکھے، تو وہ وہاں پر صرف اور صرف تجلیات ہے اللہ تعالیٰ کی، صرف تجلیات ہے۔ اللہ کے محبوبین کی مزارات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہے۔ اسی لیے ہم جا کر وہاں پر بوسہ دیتے ہیں، جس طریقے سے حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ حجر اسود کو کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ کیا ہے؟ پتھر ہے، لیکن اس کو نسبت جنت سے ہے، اس کو نسبت جنت سے ہے۔ اسی لیے ساری امت کود رہی ہے، لڑ رہی ہے۔ کیوں؟ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے۔ کیوں دینا ہے؟ پتھر تو دنیا میں بہت ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑی بڑی چٹانیں ہیں، لیکن ان کو نسبت جنت سے نہیں ہے۔ حجر اسود کو نسبت جنت سے ہے، اسی لیے ہم چومنے کے لیے تڑپتے ہیں اور جا کر چومتے ہیں۔ مزارات کو